السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آرمی پبلک اسکول پی ایم اے کاکول کیمپس کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ پر وقت آگاہ ہو سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے پہلے سبق کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارہ۔ مل جل کر اتفاق سے رہنے کو بھائی چارہ کہتے ہیں اور اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ اس بات کی اہمیت سے کسی کو کوئی انکار نہیں کہ ہمارا مذہب جتنا بھائی چارے پر زور دیتا ہے دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب ہمیں بھائی چارے اور مساوات کا درس دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہمیں زندگی کے ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر حل کرنا چاہیے۔ ہجرت مدینہ میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے رہنے والوں نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور انہیں نہ صرف اپنا بھائی بنایا بلکہ اپنے مال و دولت میں بھی حصہ دار بنایا۔ اس سبق میں بتایا اب میں آپ کو اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتاتی چلوں۔ سلوک، برتاؤ، مثال، نمونہ، اکٹھا کیا، جمع کیا۔ اب میں آپ کو اس اسٹوڈنٹس، اب آپ کے سبق کا عنوان ہے احتیاط۔ احتیاط کا مطلب ہے دھیان رکھنا یا خیال رکھنا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں کن کن کاموں میں احتیاط برتنی چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ بجلی کی چیزوں سے چھوٹے بچوں کو دور رہنا چاہیے۔ بجلی کے سوئچ، استری وغیرہ کو نہیں چھونا چاہیے۔ بجلی کی تاروں اور جلتے چولہے سے دور رہنا چاہیے۔ بجلی، گیس اور پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سبق میں ہمیں اب میں آپ کو سبق میں دیے گئے کچھ مشکل الفاظ کا تلفظ بتاؤں گی۔ چھٹی، حفاظت، عدنان، افسوس، سوئچ، شاباش۔ اب میں آپ کو سبق میں دیے گئے اب ہم بجلی سے چلنے والی کچھ چیزوں کے نام دیکھتے ہیں۔ استری، پنکھا، لائٹ یا بلب، فریج اور کمپیوٹر وغیرہ۔ اب ہم بجلی سے چلنے والی کچھ بچوں، ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہے کون سا موسم۔ اس سبق میں ہمیں 4 موسموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ یہاں پر 4 تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی تصویر میں سب لوگوں نے سردیوں کے کپڑے پہنے ہیں اور وہ آگ کے پاس بیٹھے ہیں۔ یہ تصویر موسم سرما کی ہے۔ دوسری تصویر میں بچے پانی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ تصویر موسم گرما کی ہے۔ تیسری تصویر موسم بہار کی ہے جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف پھول اور ہریالی ہے۔ چوتھی تصویر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ درختوں کے پتے گر رہے ہیں۔ یہ تصویر موسم خزاں کی ہے۔ بچوں، ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔
ہر موسم کے اپنے اپنے فوائد ہیں، ہر موسم اپنے ساتھ طرح طرح کی نعمتیں لاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹوڈنٹس، آپ کی ورک شیٹ نمبر 3 میں آپ کو ایک تصویر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں۔ اس تصویر کو دیکھتے ہوئے ان الفاظ کی مدد سے آپ گاؤں کا منظر بیان کرتے ہوئے ایک کہانی تحریر کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کی ورک شیٹ نمبر 3 میں آپ کو اس تصویر میں ہمیں گاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی کھیت میں ہل چلا رہا ہے اور ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر بیٹھا ہے۔ ایک عورت نے سر پر کھڑا اٹھا رکھا ہے۔ بچے درخت کے نیچے ہیں، بچی جھولا لے رہی ہے اور بچہ درخت پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ آم کا درخت ہے اور وہ آم توڑنا چاہتا ہے۔ بکری بھی چارپائی کے ساتھ بندھی ہے۔ گاؤں کا یہ منظر بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس تصویر میں ہمیں گاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے۔ ایک آدمی کھیت ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے اگلے سبق کا عنوان ہے موبائل فون زندہ باد۔ اس سبق میں موبائل فون کے اچھے اور برے استعمال کو بیان کرتے ہوئے اس کے فوائد اور نقصانات بتائے گئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے اگلے سبق کا بچوں، اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ موبائل فون بہت ہی کام کی چیز ہے۔ یہ ایسی کارآمد ٹیکنالوجی ہے کہ انسان کے بہت سے مشکل کام انتہائی آسان کر دیتی ہے، اور آج کل اس سے بات چیت کے علاوہ روزمرہ کے اور بھی کئی کام لیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بھی پیغام جلد از جلد پہنچانے اور بہت سی معلومات جلدی اکٹھی کرنے کے کام آتا ہے۔ مگر بچوں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر کارآمد چیز کا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اگر اس کو صحیح استعمال نہ کیا جائے تو۔ اسی طرح موبائل فون کا غلط استعمال بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اگر طلباء اس کا استعمال ضرورت سے زیادہ کریں گے تو وہ ان کی پڑھائی، کھیل اور دیگر کاموں کو متاثر کرے گا اور ان کا قیمتی وقت بھی ضائع کرے گا۔ بچوں، اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب ہم مضمون لکھیں گے جس کا عنوان ہے بڑوں کا ادب۔ میں اس مضمون کے متعلق آپ کو کچھ اہم نکات بتاؤں گی جن کی مدد سے آپ مضمون تحریر کرنے کے اہل ہوں گے۔ بچوں، اب ہم مضمون لکھیں گے۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں بڑوں کا احترام اور ادب کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین، اپنے بزرگوں اور اساتذہ کا احترام کریں، ان کا کہنا مانیں اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا مذہب